बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे to the 26th lecture of Consumer Psychology. Students, as usual, let us begin our day with a brief review of what we discussed in our last lecture. Our last lecture was a detailed discussion on 4 different types of consumer classes. These included number 1, affluent class consumers, number 2, middle class consumers, number 3, downscale or poor consumers, and number 4, we discussed another type of classification with reference to consumers, which was called techno consumers or technical class consumers. اسٹوڈینٹس لیکچر کے شروع میں مجھے آپ کو ایک سمری دینی ہے تاکہ میں آپ کے ذہن میں وہ سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ریفریش کر سکوں تاکہ ہم اپنا ایک لاجیکل سیکوینس بنا سکیں اگلے لیکچر کی طرف، اور اگلے جو کانسیپٹس ہم پڑھیں گے ان کو بالکل اسی طرح سے لاجیکل سیکوینس کے حساب سے پڑھ سکیں ایز دے کنیکٹ ود دا پریویس کانسیپٹس. So let me give you a summary. Students, affluent class consumers کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کلاس آف کنزیومرس ہے جس کے پاس ریسورسز جو ہیں اور ریونیوز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو ایفلوئنٹ کلاس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اٹس ممبرس ہیو انکمس دیٹ پرووائڈ دیم ود ڈسپروپورشنیٹلی لارج شیئر آف آل ڈسکریشنری انکم، وچ مینس کہ ان کے ڈے ٹو ڈے روزمرہ استعمال کے خرچے کے علاوہ ان کے پاس ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے جو بچت کے طور پر ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور اس اماؤنٹ کو وہ استعمال کر سکتے ہیں مختلف پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے. اسٹوڈینٹس، ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کے بارے میں ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی مارکیٹیئر کے لیے ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کو کانسنٹریٹ کرنا یا ان کو ٹارگیٹ کرنا ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ کلاس آف کنزیومرس ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس خرید سکتے ہیں. However, marketeers affluent class consumers کو ٹارگیٹ کرنے سے پہلے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کنزیومرس کو سمجھ سکیں کہ ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کے کیا بیہیویئر پیٹرنس ہیں اور ان کے کلچر کے اندر کیا کسٹمز، ویلیوز اور بلیف پیٹرنس ہیں، تاکہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اسی حساب سے ڈیزائن کی جائیں اور ان کی پروموشن اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ڈیزائن کی جائے. اسٹوڈینٹس، بات ہو رہی تھی کہ ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کے پاس ڈسکریشنری انکم جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. عموماً یہ ڈسکریشنری انکم ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس استعمال کرتے ہیں کچھ اس قسم کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے. مثال کے طور پر لگژری کروزز، مختلف جگہوں پہ جانا اور وہاں پر ٹائم اسپینڈ کرنا. ٹورزم انڈسٹری کو کافی زیادہ ریونیو پرووائڈ کرتی ہے ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس. اس کے علاوہ ان کے پاس ہوتی ہیں مختلف قسم کی کارز، وہیکلس، اینڈ فارن اسپورٹس کارز از سم تھنگ دیٹ از اے پیشن ود ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس. Then tourism industry draws a lot of revenue from serving the affluent class consumers, as well as fine jewelry. And when we talk about electronic equipment, which means high class electronic equipment, تو ان کے لیے بھی جو ٹارگیٹ انڈسٹری ہے یا ٹارگیٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے دیٹ از ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس. اسٹوڈینٹس، ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کی بات کرتے وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا ریلیشن شپ بٹوین ہیلتھ اینڈ دا اکنامک اسٹیٹس. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جن لوگوں کا اکنامک اسٹیٹس بہتر ہوتا ہے ان کا ہیلتھ لیول بھی بہت بہتر ہوتا ہے. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں جس سے وہ بہتر سے بہتر پروڈکٹس خرید سکتے ہیں. ان کا لائف سٹائل جو ہے اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی رہتی ہے. سو ہائر انکم اینڈ مور ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل آر لیس لائکلی ٹو ڈائی آف ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ اٹیکس، ٹیوبرکلوزز اور ڈیزیزز لائک ہیپاٹائٹس اور کینسر. اسٹوڈینٹس، یہاں پر تھوڑی سی بات کرنے کہ ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کے کیا بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں یا بچوں کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے. ایویڈینس سجیسٹ دیٹ چلڈرن آف دا ایفلوئنٹ کلاس مے بی ہیونگ پرابلمس ود سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈر یا انگزائٹی اور ڈپریشن کے ڈس آرڈرس جو ہیں وہ ایفلوئنٹ کلاس کے بچوں کے اندر ذرا دوسری کلاسز کے بچوں کی نسبت زیادہ دیکھے گئے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو ایک سوال پوچھا تھا کہ کیونکہ ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، زیادہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر کوالٹی آف لائف انجوائے کرتے ہیں، اور یہی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ان کے بچوں کو بھی انجوائے کرنی چاہیے. اور اگر کوالٹی آف لائف ان کے بچوں کو مل رہی ہے تو پھر اس قسم کے ڈس آرڈرز ان کے اندر کیوں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ دراصل کوالٹی آف لائف سے یہاں پر ہم مطلب لے رہے ہیں کہ زیادہ فائنینشیل ریسورسز ہونا اور زیادہ فائنینشیل ریسورسز کو استعمال کر کے بہتر سے بہتر پروڈکٹس کو استعمال کرنا. لیکن ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس کے اندر کچھ لائف سٹائلز اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے اندر بچے تھوڑے سے سسیپٹیبل ہو جاتے ہیں ٹورڈز ڈس آرڈرس لائک انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرس از موسٹلی obsessed with the concept of achievement. جی ہاں،
ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے شروع سے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کافی چیزیں اچیو کرنی ہیں، اور لائف کی مختلف سٹیجز میں سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کسی بھی اسٹیج میں سے جب یہ گزرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ اچیو کر سکیں. اچیومنٹ کا یہ پریشر برنگس ود اٹ سیلف ایکسٹراڈنری اسٹریس ایز ویل ایز ڈپریشن. اور ایکسٹراڈنری اسٹریس اور ڈپریشن جو ہے دس سم ٹائمس لیڈس ٹورڈس سبسٹینس ابیوز ڈسآرڈرس. یہاں پر ایک اور بات ہم نے یہ کی تھی کہ فلوئنٹ کلاس کے بچے جو ہیں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، ان کے پیرنٹس کے پاس کچھ وقت کم ہوتا ہے بچوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ فلوئنٹ کلاس کے اندر یوزلی ڈوئل انکم اکانومیز ہاؤس ہولڈس ہوتے ہیں، جہاں پر ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو ان کے پاس کم وقت بچتا ہے بچوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہ جو کم وقت بچتا ہے اس کے اندر بھی کوالٹی ٹائم دینا بچوں کو ان کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے فلوئنٹ کلاس کنزیومرز کے جو بچے ہیں دوز آر سسیپٹیبل ٹو ڈس آرڈرس لائک اینگزائٹی، ڈپریشن ایز ویل ایز سبسٹینس ابیوز ڈس آرڈرس. اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے بات کی تھی افلوئنٹ ہاؤس ہولڈس کے بارے میں کہ افلوئنٹ ہاؤس ہولڈس کس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر عموماً کن چیزوں کو خریدنے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ افلوئنٹ کلاسز کے اندر عموماً زیادہ ایمفسس دیا جاتا ہے فرینڈشپ کے اوپر یا لیجر ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ لیجر ٹائم کس طرح سے گزارا جائے. اور کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ اپنی ہابیز کو بھی پرسو کر سکتے ہیں. اور یوزلی افلوئنٹ کلاس کنزیومرز ہیں وہ اپنی ہابیز کو بہت مائنیوٹلی اور بہت ڈیٹیل کے اندر پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور افلوئنٹ کلاس کے اندر جو جس چیز پر ایمفسس کم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ بے شک جتنا مرضی ہم وہ استعمال کر لیں، لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو لیجر ایکٹیویٹیز ہیں یا ٹائم کے اندر جو کوالٹی ہے وہ ان کو ریسیو ہونی چاہیے. سو زیادہ تر افلوئنٹ کلاس کنزیومرز کے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ اسپینڈ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ بیٹر کوالٹی آف لائف سو دیٹ دے کوڈ فیل مور کمفرٹیبل اینڈ دے کوڈ ہیو اسپینڈ سم کوالٹی ٹائم. اور اس کوالٹی ٹائم کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پروڈیوس کر سکیں اور اپنا پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی لیول بھی جو ہے اس کو امپروو رکھ سکیں. سو اسی وجہ سے افلوئنٹ کلاس کنزیومرز کے اندر لوگوں کے پاس زیادہ بہتر گاڑیاں ہوتی ہیں یا ایک سے زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ افلوئنٹ کلاس کنزیومرز ہیں وہ یوزلی ٹریول کرتے ہیں اور ڈومیسٹک ایئر لائن ٹکٹس ہیں وہ افلوئنٹ کلاس کنزیومرز زیادہ تر پرچیز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے بات کی تھی تھوڑی سی ملینئرز اور نان ملینئرز کے درمیان میں فرق کے بارے میں. ریسرچ سجیسٹ کہ ملینئرز اور نان ملینئرز کے بیہیویئر پیٹرنس کے درمیان میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ملینئرز جو ہوتے ہیں وہ دیٹ از دا فرسٹ لائن آف دا ویلدی پیپل. آفٹر پیپل فرام دا مڈل کلاس ہیو ورکڈ ہارڈر up to a certain extent, that is the point when they enter into the next stage of being wealthy, which is called being a millionaire. Research suggests کہ millionaire اور non millionaires جو ہیں ان کے behavioral patterns کے اندر کوئی اتنا زیادہ خاص فرق نہیں پایا جاتا، اور reference points جس کے حساب سے یہ discrimination کی جاتی ہے that is more related to کہ ان کے گھروں کے سٹائل کیا ہیں، ان کے گھر کس جگہ پر ہیں. تو دونوں کے گھر جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں عموماً اور ایک ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کے اندر افلوئنٹ کلاس کنزیومرز کے بیہیویئر پیٹرنس کیا ہیں. یہاں پر بھی ان کے بیہیویئر پیٹرنس بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ہم نے پہلے ڈسکرائب کیے، which means that they are likely to focus on savings and they try to reduce time and effort while they are doing different kinds of things, and all the money that they spend is usually spent in achieving both of these objectives, which means that how to improve savings and how to reduce time and effort so that they could have quality time. جو بھی ٹائم وہ گزار رہے ہیں اس کے اندر کوالٹی ہو اور اس کے حساب سے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی لیول کو بڑھا سکیں. اسٹوڈینٹس افلوئنٹ کلاس کے میڈیا ایکسپوجر کی بات ہم نے کی تھی، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ افلوئنٹ کلاس کنزیومرز جو ہیں یہ ٹی وی ذرا کم دیکھتے ہیں اور اخبارات زیادہ پڑھتے ہیں اور مختلف جرائد کا مطالعہ بھی یہ کچھ زیادہ کرتے ہیں. سو مارکیٹئرز جب افلوئنٹ کلاسز کے لیے کوئی چیز مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے کیپ انٹو کنسیڈریشن بوتھ آف دیز فیکٹرز ود ریفرنس ٹو دا میڈیا کلاس کنزمپشن آف دا میڈیا ود ریفرنس ٹو دا افلوئنٹ کلاس کنزمپشن آف دا میڈیا. اور یہ دو فیکٹرز یہ ہیں کہ افلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر میگزین زیادہ پڑھتے ہیں اور اخبارات زیادہ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ ٹی وی کو دیکھ سکیں فار لانگر آورس. اس لیے مارکیٹرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں
کہ اپنی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز کے جو میڈیم ہیں وہ میگزینس اور نیوز پیپرس کو رکھے تاکہ ایفلوئنٹ کلاس تک ان کی پہنچ ہو سکے. اسٹوڈینٹس یہاں پر بات ہوئی تھی کہ ایفلوئنٹ کلاس کو کس طرح سے سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب تک ہم نے ایفلوئنٹ کلاس کے بارے میں جتنی بھی کریکٹرسٹکس ڈسکرائب کی ہیں وہ کریکٹرسٹکس ان کی کامنالٹیز ہیں, ان کی کامنالٹیز پہ بیس کرتی ہیں. لیکن جب ہم سیگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو سیگمنٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف کامنالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں بلکہ ایک کلاس کے اندر مختلف سب کلاسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں تاکہ پروڈکٹس جو ہیں وہ سب کلاسز کے حساب سے بھی سیگمنٹ کی جا سکیں. سو ضروری نہیں کہ فلوئنٹ کلاس کے لوگوں کے سب کے بیہیویئر پیٹرنس ایک جیسے ہوں, کیونکہ ان کے لائف سٹائلز کے اندر کافی زیادہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. اینڈ ون کلاس سب کلاس آف ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرز کوڈ بی quite different from another subclass of the affluent class consumers. So, affluent class consumers کی سب کیٹیگریز کو تلاش کرنے کے لیے یوزلی سائیکوگرافیکل ریسرچ کی جاتی ہے, اور سائیکوگرافیکل ریسرچ کے ریفرنس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیکوگرافیکل ریسرچ میں عموماً ایکٹیویٹیز, انٹرسٹ اور اوپینینس کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے. سو ایکٹیویٹیز, انٹرسٹ اور اوپینین کے حساب سے کوشش کی جاتی رہی ہے کہ affluent class consumers کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکے. یہاں پر جو سب سے پہلی اسکیم میں نے آپ کو بتائی تھی دیٹ واز ود ریفرنس ٹو اپ بیٹ انجوائرس. اپ بیٹ انجوائرس مینس دا کائنڈ آف پیپل ہو لیو فار ٹوڈے. ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے پرچیز ڈیسیجنس جو ہیں وہ یوزلی امپلسو ہوتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو اچیو ایوری تھنگ اور دے وانٹ ٹو ہیو ایوری تھنگ ان دا پاسنگ ڈے. یہ یوزلی اپنی زندگی پریزنٹ کے اندر گزارتے ہیں اور جو دن گزر رہا ہے اس کے اندر اس سے میکسیمم انجوائمنٹ اور پلیزر اسکویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہم نے ڈسکرائب کی تھی یہاں پر دیٹ واز فائنینشیل پازیٹیوز. فائنینشیل پازیٹیوز وہ سب کلاس آف ایفلوئنٹ کلاس ہیں جو ہو آر مور کنزرویٹیو اینڈ لک فار ویلیو آف دیئر منی. یہ لوگ جب اپنے پرچیز ڈیسیجن بناتے ہیں تو یوزلی دے آر ویری کیئرفل اینڈ ویری کاشیس, اور مارکیٹرز عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت انالیٹیکل ایڈورٹیزمنٹس ڈیزائن کریں تاکہ دے کوڈ پرووائڈ دیم ود اے گڈ لاجک اور ریزن ٹو پرچیز دیئر ڈفرنٹ کائنڈس آف پروڈکٹس. یہاں پر ایک سائڈ بائی سائڈ جو کامنٹ ریسرچ کے اندر چلتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایفلوئنٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ عموماً ہوتے ہی کنزرویٹیو ہیں, کیونکہ اگر وہ کنزرویٹیو نہیں ہوتے تو وہ اتنی بچت نہیں کر سکتے اور ایفلوئنٹ کلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. بیکاز بینگ اے رچ پرسن از مور اور لیس لائک این ایٹیچیوڈ, اور اس ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیپل آلویز آر لوکنگ فار ویلیو وین دے آر اسپینڈنگ منی, اور کوالٹی ان کا ایک میجر کنسرن ہوتا ہے اور اس کو وہ تلاش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وائل دے آر ڈوئنگ سو وی کوڈ کال دیم دا کنزرویٹیو کنزیومرز. یہاں پر اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو ایک اور کیٹیگری کے بارے میں بتایا تھا وچ واز کالڈ اپر ڈیک کنزیومرز. اپر ڈیک کنزیومرز ایک اور طریقہ ہے ایفلوئنٹ کلاس کنزیومرز کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کا. This kind of categorization was developed by MediaMark Research Incorporated in United States. Upper deck consumers usually focus کرتے ہیں top 10% households in terms of income. کسی بھی جگہ پر جو ٹاپ 10% سب سے زیادہ امیر لوگ ہوں گے یہ ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز دے کم ٹو تھنک دیٹ the top 10% with reference to the income are the people who could be included into the affluent classes. ان ٹاپ 10% کے اوپر جب انہوں نے ریسرچ کی تو دے کیم اپ ود 5 different categories, sub categories within the affluent class. These were called number 1 well-feathered nests. Well-feathered nests کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا ہاؤس ہولڈ ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ ایک صاحب یا خاتون ہیں جو ہائر انکم ارن کر رہی ہیں اور اس گھر کے اندر عموماً بچے بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. Then there is a second category which is called no strings attached. No strings attached کی جب ہم بات کرتے ہیں تو these are the households that have one high income earner and no children at all. Then we discuss the nannies in charge, which means households that have 2 or more earners, none earning high incomes and children present. The fourth category we discussed was 2 carriers, which means households that have 2 or more earners, neither earning high incomes and children are not present. And finally we discussed the good life, which means households that have a high degree of affluence with no person employed or head of the family is not employed at all. Students, these were some sub-categories within the affluent class. Students, middle class consumers کے بارے میں بات کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عموماً ریسرچرز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ مڈل کلاس آخر کس چیز کو کہا جا سکتا ہے, یہ کون سی کلاس ہے یا کون سی کیٹیگری ہے جس کو مڈل کلاس کہا جا سکتا ہے. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سبجیکٹو میجرز کے ریفرنس سے بتایا تھا کہ عموماً جب ہم سبجیکٹو میجرز سے لوگوں سے رپورٹ لیتے ہیں کہ وہ کس کلاس آف کنزیومر سے بلانگ کرتے ہیں
تو زیادہ تر لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کنزیومرس ہیں. سو ریسرچرس کے لیے عموماً ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ ہو آر دا مڈل کلاس کنزیومرس, اور اس کے لیے وہ عموماً کرتے یہ ہیں کہ کسی بھی سیگمنٹ کے آف سوسائٹی کے یا کسی بھی سیکشن آف سوسائٹی کے جو مڈل 50% ہاؤس ہولڈس ہوتے ہیں ود ریفرنس ٹو انکم, ان کو وہ مڈل کلاس کے ریفرنس کے طور پر لے لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا سا مڈل کلاس ہاؤس ہولڈس کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا تھا, وہ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں. عموماً مڈل کلاس ہاؤس ہولڈس جو ہیں دوز آر کمپوزڈ ود ایجوکیٹڈ ایڈلٹس, اور ان گھروں کے اندر عموماً بچے بھی ہوتے ہیں جو اسکول کے اندر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا اپنے اوپر فیتھ کافی زیادہ ہوتا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ لائف کے اندر بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز کو انکیش کروا سکیں کسی نہ کسی طرح سے. اس لیے دیز آر دا ہوپ فل پیپل ہو آر لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹنگ سم تھنگ بیٹر ان دیئر لائفس. اسٹوڈینٹس, یہ تھی مڈل کلاس کنزیومرس کے بارے میں بات چیت. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مڈل کلاس کنزیومرس کو ڈیفائن کرتے وقت ایک بڑا چیلنج آج کل کے زمانے میں اس وجہ سے بھی پیش آ رہا ہے کہ جو الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں, ہائی کلاس الیکٹرانک اکوپمنٹس, ان کی پرائس جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے, اور کافی زیادہ ریڈیوس ہونے کی وجہ سے مڈل کلاس کنزیومرز جو ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ ہائی کلاس الیکٹرانک اکوپمنٹ کی طرف بھی آنا شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے دس شیپس اپ دا فردر چیلنج ان آئیڈینٹیفائنگ دیٹ اور ان ڈیفائننگ دیٹ ہو آر دا مڈل کلاس کنزیومرز, بیکاز دے آر گیٹنگ یوز ٹو different kinds of facilities in life just like the upper classes or the affluent classes are doing. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی تھی ڈاؤن اسکیل کنزیومرس کے بارے میں, اور ڈاؤن اسکیل کنزیومرس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی کیٹیگری آف کنزیومرس ہے جن کو مارکیٹرز عموماً کوشش کرتے ہیں سکسیزفلی ٹارگیٹ کرنے کی. ڈاؤن کلاس کنزیومرس کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو میجر انکم یہ ارن کرتے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف فوڈ آئٹمس کو پرچیز کرنے میں صرف ہوتا ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکنو کلاس کے بارے میں. ٹیکنو کلاس از اے نیو وے آف آئیڈینٹیفائنگ ڈفرنٹ کلاسز آف کنزیومرس. ٹیکنو کلاس سے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آج کل لائف کے اندر انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو ایسے لوگ جن کو کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہے یا وہ کمپیوٹرز کو استعمال نہیں کر سکتے, ان کے فیوچر کے اندر گروتھ کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر ان کو کمپیوٹر نہیں آتا پراپر طریقے سے تو پاسبل ہے کہ وہ مڈل کلاس سے واپس لوور کلاس کی طرف ٹریول کر جائیں یا اپر کلاس سے ایفلوئنٹ کلاس سے واپس مڈل کلاس کی طرف ٹریول کر جائیں. سو ٹیکنو کلاس از این ادر وے آف ڈفرینشیٹنگ کنزیومرز ود ریفرنس ٹو دا کلاس. اسٹوڈینٹس, یہاں پر اب ہم لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم بات چیت کریں گے کنزیومر ریلیٹڈ ریفرنس گروپس کے بارے میں. کنزیومر ریلیٹڈ ریفرنس گروپس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گروپس کیا ہوتے ہیں. عموماً ہم گروپ کا لفظ جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں کافی زیادہ سنتے ہیں. ایز اسٹوڈینٹس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز آپ کے مختلف گروپس بناتے ہیں اور ان گروپس کے حساب سے آپ کو مختلف اسائنمنٹس دی جاتی ہیں اور آپ لوگ ان اسائنمنٹس کو فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ آفیسز کے اندر یا ورک پلیسز کے اندر عموماً ٹیمز کے اندر کام کیا جاتا ہے, اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر افیکٹو اسکلس پیدا کر سکیں کسی بھی ٹیم کے اندر شامل ہونے کے اور اس ٹیم کو آگے بڑھانے کے. سو واٹ ایگزیکٹلی از دا گروپ, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دا گروپ. اسٹوڈینٹس, گروپس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز ٹو اور مور پیپل ہو انٹریکٹ ود ایچ ادر ٹو اکمپلش انڈیویجول اور میوچول گولس. گروپ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو عموماً ایک سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ان کا انٹریکشن جو ہے وہ بیس کرتا ہے اس بات پہ کہ ان کے کوئی انڈیویجول گولس ہیں یا ان کے کوئی کلیکٹیو گولس ہیں جس کے لیے سب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں. گروپس کی بے شمار ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر دو ہمسائے جن کی آپس میں اچھی دوستی ہے, ان کا ایک گروپ ہو سکتا ہے. یہ دونوں ہمسائے ایک دوسرے کو اپنے گھر پر مدعو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں, یا پھر ویکینڈس کے اوپر اکٹھے باہر نکل جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی کالونی کا لوکل کرکٹ کلب ہو سکتا ہے جہاں پر ایک خاص لوکیشن کے بچے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں, ان کا ایک گروپ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بوائز ہاکی ٹیم وڈ بی اندر گروپ, اینڈ ادر ایگزامپلس کوڈ بی گروپ آف فرینڈس فرام دا کالج اور گروپ آف کزنس. عموماً ہم اگر غور کریں اپنی لائف کے اوپر تو ہم سائملٹینیسلی بے شمار گروپس کے ممبرس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم وہاں پر ہمارا ایک دوستوں کا گروپ ہوتا ہے. اسی طرح سے اسکول سے واپس جب آتے ہیں تو گھر میں ہمارا ایک دوستوں کا گروپ ہوتا ہے یا پھر کزنس کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیملی کو بھی ایک گروپ کے طور پر لیا جا سکتا ہے. سو گروپس جو ہیں وہ بے شمار قسم کے ہوتے ہیں اور ہم سائملٹینیسلی بے شمار قسم کی گروپس کی ممبرشپ ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم ان گروپس کے اندر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو کچھ مختلف گروپس کے بارے میں بتاتا چلوں. تو سب سے پہلا گروپ جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, دا کائنڈ آف گروپنگ از کالڈ ممبرشپ گروپ. ممبرشپ گروپ سے مراد یہ ہے کہ a group to which either a person belongs or would qualify for membership is called membership group. جی ہاں, ایک ایسا گروپ جس سے ایک انڈیویجول یا تو بلانگ کرتا ہے یا پھر وہ اس گروپ کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف دوسرے گروپس کے بھی ممبرس ہیں اور مختلف دوسرے گروپس کے اندر بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہے. سو وی کوڈ سے دا گروپ آف مین ود ہوم اے ینگ ایگزیکٹو پلیز چیس ایوری ویک از ہز ممبرشپ گروپ, یا ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کا ممبرشپ گروپ ہے. سو اسٹوڈینٹس دس واز ممبرشپ گروپ. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں سمبولک گروپس کے بارے میں. دیر آر سم سمبولک گروپس ایز ویل. Symbolic groups are groups in which an individual is likely to receive membership despite acting like member by adopting the group's values, attitudes, and behaviors. Let me define it again for you. Group in which an individual is not likely to receive membership despite acting like member by adopting the group's values, attitudes, and behaviors. Symbolic groups ایسے groups ہوتے ہیں جن کے اندر عموماً لوگوں کو membership نہیں مل سکتی, باوجود اس کے کہ وہ اس گروپ کے جو ویلیوز ہیں, جو بلیف پیٹرنس ہیں, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک کالونی کی کرکٹ ٹیم ہے جہاں پر ایمیچور کرکٹ پلیئرس ہیں جو کالونی کے ایڈلٹس ہیں یا کالونی کے بوائز ہیں جو مل جل کر کرکٹ کھیلتے ہیں, اور انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. اس ٹیم کے اندر مختلف انڈیویجول ممبرس ہوں گے اور ہر انڈیویجول ممبر کا ہو سکتا ہے کہ کوئی آئیڈیل ہو. مثال کے طور پر کوئی ایک ٹیم ممبر پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے کسی ممبر کو آئیڈیلائز کر سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے بیہیویئر پیٹرن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. وہ اس کرکٹ کی ٹیم کے اس ممبر کی جو یونیفارم ہے اس اسٹائل کی یونیفارم پہن سکتا ہے, یا وہ کرکٹ پلیئر جو ہے جس قسم کا بیٹ استعمال کرتا ہے یہ ٹیم پلیئر جو ہے بالکل اسی طرح کا بیٹ استعمال کر سکتا ہے. لیکن ان سارے کاموں کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود یہ جو کرکٹ پلیئر ہے پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کا پلیئر نہیں بن سکتا. سو دس از اے سمبولک گروپ فار دس جینٹلمین. یہاں پر بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو لے چلوں گا ریفرنس گروپس کی طرف. ریفرنس گروپس کیا ہوتے ہیں, یہ کس طرح کے گروپ ہوتے ہیں, ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں ریفرنس گروپس کو ڈیفائن کرنے کی. اینی گروپ اور اے پرسن دیٹ سروز ایز اے پوائنٹ آف کمپیریزن, ریفرنس for an individual informing either general or specific values, attitudes or a specific guide for behavior. جی ہاں, ریفرنس گروپ سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کسی بھی گروپ کے لیے جو ریفرنس گروپ ہوتا ہے یا کسی بھی انڈیویجول کے لیے جو ایک ریفرنس انڈیویجول ہوتا ہے جس کے حساب سے وہ اپنے بیہیویئر کو کمپیئر کرتا ہے, دیٹ از کالڈ اے ریفرنس گروپ. مثال کے طور پر میرے لیے ایک ریفرنس انڈیویجول یہ ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کسی نیشنل پلیئر کے طرح سے کرکٹ کھیل سکوں. تو اس صورت میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو پلیئر ہے وہ میرے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ بن جائے گا, اور میں ہمیشہ اپنی پرفارمنس کو اس کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ ایوری ٹائم آئی گو پلے کرکٹ اینڈ پرفارم اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, تو میں اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئر کے پرفارمنس کے تناظر میں دیکھ پاؤں گا. ریفرنس سے مراد ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ جس کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکیں اور ہم اپنے بیہیویئر پیٹرن کو اس حساب سے اڈاپٹ کر سکیں, اسیمولیٹ کر سکیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہو کہ ہمارا جو پرفارمنس لیول ہے وہ کس لحاظ سے اس ریفرنس گروپ سے یا اس ریفرنس انڈیویجول سے کمپیئر کرتا ہے. اسٹوڈینٹس, ریفرنس گروپس پرووائڈ ویلیویبل پرسپیکٹو فار انڈرسٹینڈنگ دا امپیکٹ آف ادر پیپل آن انڈیویجولس کنزمپشن بلیفس, ویلیوز, ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئر. عموماً ریفرنس گروپس جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ مارکیٹرس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے, اور مارکیٹرس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ریفرنس گروپس کو بہت افیکٹولی استعمال کرتے ہیں اپنی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز کے اندر. ایسے گروپس کو ایڈورٹیزمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے جس کے لیے ٹارگیٹ سیگمنٹ کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہو, اور وہ اس گروپ کو اپنا ریفرنس گروپ کے حساب سے لے سکیں اور اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگلی اس ریفرنس گروپ کے حساب سے یا اس ریفرنس انڈیویجول کے حساب سے ماڈل کر سکیں. So reference groups also provide important insights into the methods marketeers use to affect desired changes in the consumer behavior. عموماً اگر مارکیٹرس کو کنزیومر بیہیویئر کے اندر کوئی چینج پیدا کرنی ہے تو وہ ایک ریفرنس انڈیویجول پروجیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر, یا پھر ایک ریفرنس گروپ کو پیش کر سکتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر. مثال کے طور پر وہ کسی بھی سیلیبریٹی کو لے سکتے ہیں جو ایک سرٹن ڈٹرجنٹ پاؤڈر خرید رہی ہیں,
یا پھر ایک سرٹن کوکنگ ریسیپی خرید رہی ہیں, اور شی مائٹ بی پرچیزنگ اے سرٹن کائنڈ آف ٹوتھ پیسٹ اینڈ شی کمز آن دا ٹیلی ویژن اینڈ شی سیز کہ یہ جو پرٹیکولر ڈٹرجنٹ پاؤڈر یا ٹوتھ پیسٹ میں نے خریدا ہے اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ناؤ market researchers would have already collected a lot of information about this particular model's appreciation in that particular group جس کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ بنایا گیا ہے. تو اگر اس گروپ کے اندر بہت زیادہ اپریسیشن ہوگی اس پرٹیکولر سیلیبریٹی کے لیے تو چانسز ہیں کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے اندر اس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے. سو ریفرنس انڈیویجولس اور ریفرنس گروپس ایکزرٹ a lot of influence upon the consumption related behaviors of the people. اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو تھوڑا سا مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے بتاتا چلوں. ریفرنس گروپس آر گروپس دیٹ سرو ایز frames of reference for individuals in their purchases or consumption decisions. This is very simple and we have already found out this point in our previous discussion with reference to the example of the celebrity. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لی جائے ریفرنس گروپس کی افادیت کے بارے میں کہ ریفرنس گروپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کس طرح مارکیٹرز کو ہیلپ کرتا ہے. دس کانسیپٹ اور اس کا فائدہ جو ہے دیٹ از انہانسڈ بائی دا فیکٹس دیٹ اٹ پلیسز نو ریسٹرکشن آن گروپ سائز اور ممبرشپ نور ڈز اٹ ریکوائر دیٹ کنزیومرز آئیڈینٹیفائی ود اے ٹینجیبل گروپ. دا گروپ کین بی اے سمبولک گروپ. اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کنزیومر کے لیے ریفرنس گروپ کوئی بھی ریفرنس گروپ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک خاص قسم کے ریفرنس گروپ کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرے یا ایک خاص انڈیویجول کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرے. مختلف کنزیومرز کے لیے مختلف قسم کے ریفرنس گروپس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ینگ ایگزیکٹو جو ہے وہ فینٹیسائز کر سکتا ہے آنرز آف سکسیزفل بزنسز کو, یا پھر وہ فینٹیسائز کر سکتا ہے لیڈنگ کارپوریٹ کمپنیز کے چیف ایگزیکٹوز کو. اسی طرح سے ایک ینگسٹر جو ہے وہ فینٹیسائز کر سکتا ہے کسی میوزک اسٹار کو یا کسی کرکٹ سیلیبریٹی کو. سو ریفرنس گروپس جب استعمال کیے جاتے ہیں تو مارکیٹرز کو اس بات کا بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ ریفرنس گروپس جو ہیں یہ ایسے گروپس ہیں جو مختلف لوگوں کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں, اور عموماً وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک خاص سیگمنٹ جس کے لیے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کی جاتی ہے, جس کے لیے پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی ڈیزائن کی جاتی ہے, اس کے مختلف ریفرنس گروپس کو ایکسپلور کیا جائے کہ ان کے اندر کن ریفرنس گروپ کے لیے زیادہ سے زیادہ امپیکٹ پایا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے سرٹن ریفرنس گروپس کو. اسٹوڈینٹس یہاں پر لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ میں آپ کو دو طرح کے ریفرنس گروپ کے بارے میں بتاؤں. اسٹوڈینٹس عموماً دو طرح کے ریفرنس گروپس مارکیٹ ریسرچرز استعمال کرتے ہیں, اور یہ دو طرح کے ریفرنس گروپس آر کالڈ نمبر 1 نارمیٹیو ریفرنس گروپ اینڈ نمبر 2 کمپیریٹیو ریفرنس گروپ. آئیے دیکھتے ہیں کہ نارمیٹیو ریفرنس گروپ اور کمپیریٹیو ریفرنس گروپ سے کیا مراد ہے اور ان کی کیا نوعیت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نارمیٹیو ریفرنس گروپس کی تو اس کا مطلب ہے کہ ریفرنس گروپس دیٹ انفلوئنس جنرل اور براڈلی ڈیفائنڈ ویلیوز اور بیہیویئر آر کالڈ نارمیٹیو ریفرنس گروپس. نارمیٹیو ریفرنس گروپس ایسے ریفرنس گروپس ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کے یا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو براڈلی ڈیفائنڈ ویلیوز اور بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں ان کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ اس سیکشن آف سوسائٹی کے ٹارگیٹ انڈیویجولس کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ ایک سرٹن ڈائریکشن کے اوپر ماڈل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر a child's normative reference group is his immediate family which is likely to play important role in modeling the child's general consumer values and behavior. مثال کے طور پر بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے کافی زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں یا اپنی امیڈیٹ فیملی سے کافی زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں with reference to their consumer behavior. اس میں عموماً پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہیلتھ فوڈ جو ہے وہ اس طرح کی فوڈ ہے, جب بھی آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدیں تو یو میک شیور کہ یہ چیز ایک سرٹن برانڈ کی ہو اور اس کی تازگی جو ہے وہ قائم ہو. جب آپ فوڈ آئٹمس خریدتے ہیں تو آپ سرٹن پریکاشنس اپنے بچوں کو عموماً دیتے ہیں, اور اس پریکاشنس کے اندر ہم عموماً بچوں کو مختلف برانڈس کے بارے میں بتاتے ہیں یا مختلف قسم کی فوڈس کے بارے میں بتاتے ہیں. اسٹوڈینٹس بچے جو ہیں وہ کانسٹنٹلی بڑوں سے سیکھتے ہیں اور ان کا کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرن جو ہوتا ہے وہ عموماً ماڈل کیا جاتا ہے بڑوں کی جو لرننگ ان کی طرف آتی ہے یا بڑوں کی جو ایجوکیشن ود ریفرنس ٹو دیئر کنزمپشن بیہیویئر ان کی طرف آتی ہے. بچے اسی حساب سے اپنا کنزمپشن پیٹرن جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کمپیریٹیو ریفرنس گروپس کے بارے میں. اسٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں کمپیریٹیو ریفرنس گروپس کی تو اس کا مطلب ہے ریفرنس گروپس دیٹ سرو ایز بینچ مارکس فار اسپیسیفک نیرولی ڈیفائنڈ ایٹیٹیوڈس اور بیہیویئرس. دیز آر کالڈ کمپیریٹیو ریفرنس گروپس. جب ہم کسی ایک خاص سیگمنٹ کے اندر ایک خاص قسم کے انڈیویجولس گروپ آف انڈیویجولس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں
اور ہمارے پاس بہت نیرو لمیٹیشنس ہوتی ہیں کہ ہم ایک خاص قسم کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے ود ریفرنس ٹو کنزمپشن آف سرٹن پروڈکٹ وہ ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی ایڈورٹائزنگ کے اندر عموماً کمپیریٹیو ریفرنس گروپس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ عموماً اگر ایک فیملی کسی ایک کالونی کے اندر رہ رہی ہے تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فیملی کسی اور دوسری فیملی کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس دوسری فیملی کو آئیڈیالائز کرنے کی وجہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کا انٹریکشن اس دوسری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے دے فائنڈ آؤٹ کہ the other family is very attractive in terms of the decoration of their homes, in terms of the furniture جو ان کے گھر میں استعمال کیا گیا ہے, اس فرنیچر کی پلیسمنٹ, in terms of the way people talk and people walk in that particular family. So ایک فیملی جو ہے وہ دوسری فیملی کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتی ہے. جب ایک فیملی ایک دوسری فیملی کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ ایک بڑی نیرو رینج آف بیہیویئر پیٹرنس کو ماڈل کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑے نیرو رینج آف بیہیویئر پیٹرن کو آئیڈیالائز کرنا شروع کرتے ہیں, اینڈ دے اسٹارٹ اپلائنگ دا سیم بیہیویئر پیٹرنس ان دیئر اون ڈے ٹو ڈے روٹینس. اسٹوڈینٹس, دس واز دی ایگزامپل آف کمپیریٹیو ریفرنس گروپس جہاں پر ایک بہت نیرو رینج آف بیہیویئر پیٹرنس کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسٹوڈینٹس, تھوڑا سا نارمیٹیو اور کمپیریٹیو ریفرنس گروپس کے بارے میں کلیکٹیولی بات ہو جائے. نارمیٹیو ریفرنس گروپس جو ہوتے ہیں وہ عموماً انفلوئنس کرتے ہیں کسی بیسک کوڈ آف بیہیویئر کو ڈیفائن کرنے میں یا ڈیولپ کرنے میں. جیسا کہ ہم نے اپنی ڈسکشن کی ابتدا میں دیکھا کہ نارمیٹیو ریفرنس گروپس جو ہوتے ہیں اس کے اندر عموماً امیڈیٹ فیملی ممبرس شامل ہوتے ہیں یا پھر سگنیفیکنٹ ادر پرسنالٹیز جو کسی انڈیویجول کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کو کانسٹنٹلی گائیڈ کرنا ہے, اور جب وہ اس کو کانسٹنٹلی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ خاص قسم کے بیہیویئر پیٹرنس جو ہیں وہ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ خاص قسم کے بیہیویئر پیٹرنس عموماً کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں یا سرٹن کوڈ آف اپروپریٹ بیہیویئرس ہوتے ہیں ان سرٹن سچویشنز. سو عموماً نارمیٹیو گروپس جو ہوتے ہیں وہاں سے بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی لرننگ جو ہے وہ لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریٹیو گروپس کی تو کمپیریٹیو گروپس انفلوئنس دا ایکسپریشن آف اسپیسیفک کنزیومر ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس. یہاں پر ہم کیونکہ نیرو رینج بیہیویئر پیٹرنس کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹرز جو ہیں وہ کمپیریٹیو گروپس کو استعمال کر کے ایک اسپیسیفک رینج آف بیہیویئر پیٹرنس جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو سکھا سکتے ہیں. اٹ از لائکلی دیٹ اسپیسیفک انفلوئنسز آف کمپیریٹیو ریفرنس گروپس to some measure depend upon the basic values and behavior patterns established early in a person's development by normative reference groups. This is a very clear point to understand کہ کسی بھی ایک انڈیویجول کے اوپر جو نارمیٹیو گروپ کی طرف سے پریچنگ ہوتی ہے یا ٹیچنگ ہوتی ہے اس کا انفلوئنس یا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنا ویلیو سسٹم کیونکہ اپنے نارمیٹیو ریفرنس گروپ سے لیتے ہیں تو فیوچر میں جب وہ مختلف قسم کے کمپیریٹیو گروپس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر ان کا نارمیٹیو گروپ سے جو ویلیوز اور بیہیویئر پیٹرنس انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں ان کا کردار بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو ایک انگلش میڈیم اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ وہاں سے کچھ ویلیو سسٹم کچھ بیہیویئر پیٹرنس سیکھتا ہے, اور جب وہ فیوچر میں کسی دوسرے کمپیریٹیو گروپ کی طرف جاتا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ کرکٹ سٹارز کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے یا سیلیبریٹیز کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انگلش میڈیم اسکول کے بچوں کو اسٹیریوٹائپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صرف ان دو چیزوں کی طرف ہی جا سکتے ہیں. دراصل یہاں پر اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ نارمیٹیو گروپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ عموماً انڈیویجول کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور جب وہ کمپیریٹیو گروپس کی طرف جاتے ہیں تو وہ نارمیٹیو ویلیوز کا عمل دخل اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے, اور نارمیٹیو ویلیوز کی بیسس کے اوپر وہ سلیکشن کرتے ہیں کمپیریٹیو گروپس کی بھی. اسٹوڈینٹس, یہاں پر کچھ بات کر لی جائے انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کی. انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کا مطلب ہے ایسے ریفرنس گروپس جن کے ساتھ انڈیویجولز نے کبھی انٹریکٹ نہ کیا ہو. عموماً پہلے جب ریفرنس گروپس کی بات چیت ہوتی تھی تو ایسے ریفرنس گروپس کا شمار کیا جاتا تھا جن کے ساتھ انڈیویجولز نے انٹریکٹ کیا ہو, لیکن اب ریفرنس گروپس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو مزید تھوڑا سا واسٹ کر دیا گیا ہے, اور اس میں انکلوڈ کر دیے گئے ہیں ایسے ریفرنس گروپس بھی جن کے ساتھ انڈیویجولز نے عموماً انٹریکٹ نہیں کیا ہوتا. اس کے اندر شامل ہوتے ہیں راک سٹارز, کرکٹ ہیروز, سیلیبریٹیز اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو رول ماڈل کے طور پہ لیے جا سکیں, کیونکہ رول ماڈلز کے اندر ایک بہت بڑی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک بینچ مارک دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا بیہیویئر کمپیئر کر سکتے ہیں.
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں نے اپنے ان بینچ مارکس کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ بھی کیا ہو. سو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریفرنس گروپ کے طور پر یا ریفرنس انڈیویجول کے طور پر ایک راک اسٹار کو لے سکتا ہے جو شاید امریکہ میں ایگزسٹ کر رہا ہو یا شاید یونائٹڈ کنگڈم میں کسی جگہ پر ایگزسٹ کر رہا ہو. سو آج کل انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور مارکیٹئرز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کو یا انڈائریکٹ ریفرنس انڈیویجولس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی پروموشنل اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجیز کے اندر. اسٹوڈینٹس لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان مختلف فیکٹرز کے بارے میں جو ریفرنس گروپس کو افیکٹ کرتے ہیں یا ریفرنس گروپ کی انفلوئنس جو ہے وہ کنزیومرز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. کسی بھی ریفرنس گروپ کی کنزیومر کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ کبھی زیادہ ہو سکتی ہے یا کبھی کم ہو سکتی ہے. اس کے لیے مختلف فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو سب سے پہلا فیکٹر مد نظر رکھا جاتا ہے دیٹ از کالڈ انفارمیشن اینڈ ایکسپیرئنس. کسی بھی انڈیویجول کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے ڈیٹیل کے اندر کہ اس کا انفارمیشن یا ایکسپیرینس ایک خاص پروڈکٹ کے بارے میں کتنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں ایک چائے کی پتی کو خریدنا تو شاید آپ کی کوشش ہو کہ آپ نے جو پریویس ایکسپیرینس کیا مختلف چائے کی پتی کے ساتھ تو اس کے حساب سے آپ اپنی فیوچر پرچیز کریں گے. سپوز آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک چائے کی پتی خریدنی پڑتی ہے اور آپ وہاں اس ملک کے مختلف برانڈز کے ساتھ زیادہ واقف نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں گے کسی دوسرے بندے سے پوچھنے کے لیے کہ اس چائے کی پتی کی کیا خصوصیات ہیں, کیا مجھے یہ برانڈ خریدنا چاہیے یا کوئی اور برانڈ خریدنا چاہیے. اس صورت میں اس انڈیویجول کے پاس انفارمیشن کم ہے اور ایکسپیرینس تو بالکل نہیں ہے اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا, تو اس صورت کے اندر یہ انڈیویجول جو ہے یہ سیکھ کرے گا انفارمیشن فرام ادر انڈیویجولس جن کا اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے. سو کسی بھی انڈیویجول کا ایکسپیرینس ایک پروڈکٹ کے ساتھ اور اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سپوز دیئر از اے ینگ سیلس ریپرزینٹیو ہو وانٹس ٹو امپریس ہز کلائنٹ. ان آرڈر ٹو امپریس ہز کلائنٹ ہی انوائٹس ہم آن اے ڈنر, اور ڈنر پہ جانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو کون سے ریسٹورینٹ میں لے کے جاؤں. اس کے لیے وہ سب سے پہلی چیز جو اس کے ذہن میں آئے گی ان سارے ریسٹورینٹس کے نام آئیں گے جہاں پر وہ پہلے جا چکا ہے اور جہاں پر وہ پہلے ڈائن کر چکا ہے, اور اس حساب سے وہ بیسٹ ریسٹورینٹ جو ہے اس کو ڈسکور کر سکتا ہے. لیکن سپوز اگر اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے اخبار کے اندر پڑھے کہ مختلف ڈائن آؤٹ پلیسز جو ہیں ان کی کیا اسپیسیفکیشنس ہیں اور کون سی ڈائن آؤٹ پلیسز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. اگر اس کو اس قسم کی انفارمیشن بھی اویلیبل نہیں ہے تو وہ شاید امیٹیٹ کرے گا اپنے رول ماڈلس کے بیہیویئر کو. مثال کے طور پر وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر یہاں پر میرا CEO ہوتا تو وہ اپنے کلائنٹ کو کس ریسٹورینٹ کے اندر لے کے جاتا, اور کیونکہ وہ CEO کے بیہیویئر پیٹرنس کو بغور دیکھتا رہا ہے اور اس کے پاس اس بات کا تجربہ ہے کہ CEOs اس کی کمپنی کے CEO عموماً اپنے کلائنٹ کو کس ریسٹورینٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. سو وہ اپنے کلائنٹ کو اسی ریسٹورینٹ میں لے کے جاتا ہے اور اس صورت میں وہ امیٹیٹ کرتا ہے اپنے رول ماڈل کا ایکسپیرینس اور اس کا بیہیویئر پیٹرن. دوسرا فیکٹر جو اسٹوڈنٹس مد نظر رکھا جاتا ہے دیٹ از کریڈیبلٹی, اٹریکٹیونیس اینڈ پاور آف دا ریفرنس گروپ. کسی بھی ریفرنس گروپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس کے اندر کتنی اٹریکٹیونیس ہے اور اس کے اندر کتنی پاور ہے کسی بھی کنزیومر کو امپیکٹ کرنے کے لیے. A reference group is considered credible or attractive and powerful if it induces consumer attitude in a certain behavior range. کوئی بھی ریفرنس گروپ جو ہے وہ اس وقت زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے یا اٹریکٹیو سمجھا جاتا ہے جب یہ ریفرنس گروپ جو ہے یہ کنزیومرس کو گائیڈ کر سکے ٹورڈس ماڈلنگ دیئر کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئر پیٹرنس ان سرٹن ڈائریکشنز. مثال کے طور پر کنزیومر سیکنگ ایکوریٹ انفارمیشن آر لائکلی ٹو بی پرسویڈیڈ بائی whom they consider trustworthy or knowledgeable, that is more likely to be persuaded by the sources that are credible. Sources کے credible ہونا بہت زیادہ important ہے, اور اگر سورسز کریڈیبل ہیں ود دا ٹارگیٹ کنزیومرس تو وہ اپنے بیہیویئر کو اکارڈنگلی ماڈل کریں گے ان سورسز کے حساب سے. اسٹوڈینٹس کنزیومرس کا کنسرن جو ہے وہ اپروول کے بارے میں وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. وین کنزیومرز آر پرائمریلی کنسرنڈ ود ایکسیپٹینس اور اپروول آف ادرس دین دے آر تھنکنگ اباؤٹ دا پیپل دیٹ دے لائک, یا پھر ایسے لوگ جن کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, یا پھر ایسے لوگ جن سے وہ کچھ اسٹیٹس بینیفٹ حاصل کر سکیں. دے آر لائکلی ٹو اڈاپٹ دیئر پروڈکٹ, برانڈ اور بیہیویئرل کریکٹرسٹکس. جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں وہ ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ایسے لوگ جن کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ینگ ٹین ایجر کرکٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے اپنے کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک خریدنے کے بیہیویئر پیٹرن کو ایک اس رول ماڈل کے بیہیویئر پیٹرن کے ساتھ جو
اس کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر دکھایا جاتا ہے اس کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کو خریدتے ہوئے. اسٹوڈینٹس جب کنزیومرس کا کنسرن پاور کے ساتھ ہوتا ہے تو عموماً کنزیومرس یہ سوچتے ہیں کہ جو ریفرنس گروپ ہے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کے لیے شاید اس کے پیرنٹس کی ایڈوائس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو, اور وہ جب اپنی کوئی پروڈکٹ خریدنے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے پیرنٹس کی ایڈوائس آتی ہے, اور وہ اگر اس حساب سے پروڈکٹ خرید لیتا ہے تو وہ شاید اس ریفرنس گروپ کی پاور سے انفلوئنس ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ کسی دوسری پروڈکٹ کو خرید لیتا ہے اور واپس جاتا ہے تو پیرنٹس اس کا مذاق اڑائیں یا پیرنٹس اس کو پنش کریں. سو concern with the power is also an important factor with reference to the consumer's behavior patterns. اسٹوڈینٹس یہاں پر جو تیسرا فیکٹر مد نظر رکھا جاتا ہے وہ ہے کسی بھی پروڈکٹ کی کانسپیکوسنس, کہ وہ پروڈکٹ کتنی ویزیبل ہے, کتنی ظاہر ہے اور کتنا زیادہ امپیکٹ کر سکتی ہے اپنے اپیرنٹ فیچرز کی وجہ سے ٹارگیٹ کنزیومرز کو. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انفلوئنس آف ریفرنس گروپس آن پرچیز ڈیسیژن ویریز ود ریفرنس ٹو ہاؤ کانسپیکوس ا سرٹن پروڈکٹ از. پروڈکٹس جو ہیں وہ دو طرح سے کانسپیکوس ہو سکتی ہیں. دوز کوڈ بی ویژولی کانسپیکوس پروڈکٹس اور دوز کوڈ بی وربلی کانسپیکوس پروڈکٹس. جب ہم ویژولی کانسپیکوس پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو دیز آر دا پروڈکٹس جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسری پروڈکٹس کی نسبت اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں. مثال کے طور پر لگژری آئٹمس یا ناول آئٹمس جو ہوتی ہیں وہ عموماً باقی کی ڈفرینٹ پروڈکٹس سے اسٹینڈ آؤٹ کر جاتی ہیں. مثلاً اگر سپوز پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر اسٹینڈرڈ قسم کی جو گاڑیاں عموماً بکتی ہیں مارکیٹ کے اندر, اس بیک گراؤنڈ کے اندر اگر ایک اسپورٹس کار لانچ کی جائے, کوئی خاص کمپنی ایک اسپورٹس کار لانچ کرتی ہے تو وہ اسپورٹس کار جو ہے وہ امیڈیٹلی اسٹینڈ آؤٹ کر جائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ اسپورٹس کار اگر کسی ویسٹرن کنٹری کے اندر لانچ کی جائے تو وہ اتنا زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکے, لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ لوگوں کے پاس آپشنس بہت کم ہیں اس لیے اسپورٹس کار جو ہے وہ امیڈیٹلی اسٹینڈ کر جائے گی اور لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے ایز اے لگژری آئٹم اور ایز این آئٹم دیٹ از سو بیوٹیفل دیٹ دے وڈ وانٹ ٹو ہیو اٹ. سو دس پروڈکٹ بیکمز ویژولی کانسپیکوس فار دیم. دوسری قسم کی جو کانسپیکوس پروڈکٹس ہوتی ہیں دوز کوڈ بی کالڈ وربلی کانسپیکوس پروڈکٹس, وچ مینس دیٹ دوز پروڈکٹس آر ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈسکرائب اینڈ ڈیفائن ان فرنٹ آف ادرس. مثال کے طور پر یہاں پر ہم مختلف ویڈیو گیم چینلس جو مارکیٹ کے اندر بکتے ہیں ان کی بات کر سکتے ہیں. عموماً بچے دوسرے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک خاص ویڈیو گیم چینل کو استعمال کیا اور اس کے اوپر جو گیمز میں نے کھیلی وہ بڑی زبردست تھیں, بڑی انٹرسٹنگ تھیں. سو دا ڈسکرپشن دیٹ کمز فرام دس چائلڈ میکس دا پروڈکٹ وربلی کانسپیکوس فار ادر چلڈرن, اور اس طرح سے امپیکٹ جو ہے اور انفلوئنس جو ہے بیہیویئر کو کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے اسپیشلی کانسپیکوس پروڈکٹس کے ریفرنس سے. کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو اسپیشلی کانسپیکوس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پروڈکٹس دیٹ آر اسٹیٹس ریویلنگ سچ ایز اے نیو آٹو موبائل اور اے نیو لیپ ٹاپ اور اے کمپیوٹر. یہ وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ایکسپینسو ہوتی ہیں اور جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں. عموماً جب لوگ اس قسم کی اسپیشلی کانسپیکوس پروڈکٹس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ریفرنس گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. وہ عموماً سوچتے ہیں کہ اگر وہ یہ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ان کے سگنیفیکنٹ ادرس ان دیئر امیڈیٹ سراؤنڈنگس وہ کیا کہیں گے, ان کا کیا رائے ہوگی اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں, بیکاز دس ڈیل از کوائٹ بگ اینڈ کوائٹ سینسٹیو, اور یہ ڈیل جو ہے یہ ذرا لانگ ٹرم ہوگی. تو لوگ جو ہیں اس قسم کی ڈیل کرنے سے پہلے عموماً سوچتے ہیں کہ ان کے جو انوائرمنٹ کے اندر سگنیفیکنٹ ادر پرسنالٹیز ہیں ان کا اس پرچیز کے بارے میں کیا خیال ہوگا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایسی پروڈکٹس کی جو پرائیویٹلی کنزیوم کی جاتی ہیں, مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ یا شیمپوز یا ایون بعض اوقات پرفیومس وغیرہ بھی, تو کنزیومرس جو ہوتے ہیں وہ ریفرنس گروپس کا اثر جو ہے ان کے اوپر تھوڑا سا کم ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈیل جو ہے یہ اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے اور پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ کانسپیکوس نہیں ہے. یہ پروڈکٹ جو ہے از بینگ یوز پرائیویٹلی. سو یہاں پر ریفرنس گروپس کا امپیکٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا نظر آتا ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیجیے ریفرنس گروپس اینڈ کنزیومر کنفارمٹی کی. ریفرنس گروپس جو ہیں وہ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں کنزیومرس کے اندر کنفارمٹی پیدا کرنے کے لیے. کنفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومرس کو جو بیہیویئر پیٹرن دکھایا جا رہا ہے ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اندر, اس بیہیویئر پیٹرن کو وہ نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کے حساب سے اپنا کنزمپشن پیٹرن جو ہے یا کنزمپشن بیہیویئر جو ہے اس کو وہ ماڈل کریں. Marketeers, especially the market leaders, are interested in the ability of reference groups to change consumer attitudes and behavior by encouraging conformity. Conformity کو ٹارگیٹ کرنا مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ کنزیومرز کو
اس بات پر انفلوئنس کر سکیں کہ وہ ایک سرٹن پروڈکٹ کو خریدیں. اور کسی بھی ریفرنس گروپ کو اگر استعمال کیا جائے ٹارگٹ کنزیومرز کے اندر کنفرمٹی پیدا کرنے کے لیے، تو اس ریفرنس گروپ کے اندر چند خصوصیات ہونی چاہیے. وہ چند خصوصیات کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1، انفارم اور میک دا انڈیویجول اویئر آف اے اسپیسیفک پروڈکٹ اور برانڈ. Number 2 is provide individual with the opportunity to compare his or her own thinking with the attitudes and behaviors of others. Number 3 is influence the individual to adopt the attitudes that are consistent with the norms of the group. And number 4 is legitimize the decision to use the same product as groups. ان 4 پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریفرنس گروپ کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کو ایک خاص پروڈکٹ کے بارے میں اویئر کر سکے. عموماً ہم ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ گروپس آف انڈیویجولس کو ایک مختلف قسم کی اسٹوری کے اندر دکھایا جاتا ہے، اینڈ دے ٹینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی سرٹن کائنڈز آف پروڈکٹس، جس سے ویورس کو بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے کچھ اس طرح سے کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ کمپیئر کر سکیں دوسری پروڈکٹس کے ساتھ، دوسری پروڈکٹس کی انفارمیشن کے ساتھ بھی، سو دیٹ دے کوڈ میک اے کمپیریٹیو انالیسس آف اے سرٹن پروڈکٹ. اور جب ہم تیسرے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ریفرنس گروپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اتنا کریڈیبل، پاورفل یا اٹریکٹیو ہو کہ وہ کنزیومرز کو کنونس کر سکے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. اور فائنلی یہ ریفرنس گروپ جو ہے اگر یہ کریڈیبل ہوگا تو یہ اس کنزمپشن بیہیویئر کو لیجیٹمائز بھی کرے گا، اور کنزیومر جب بھی اس پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ایک بہت لیجیٹمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ بنایا ہے. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں نیو برانڈس کی، ایسے برانڈس جو مارکیٹ کے اندر پہلے موجود نہیں ہوتے یا نئے برانڈس جو لانچ کیے جاتے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس قسم کے جو مارکیٹرز ہوتے ہیں جو نیو برانڈس کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دے مے وش ٹو الیکٹ اے اسٹریٹجی دیٹ آسکس کنزیومرز ٹو اسٹرائک آؤٹ اینڈ بی ڈفرینٹ اینڈ ناٹ جسٹ فالو دا کراؤڈ وین میکنگ اے پرچیز ڈیسیژن. کسی بھی نئی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے سے پہلے مارکیٹرز، کسی بھی نئے پروڈکٹ کو یا برانڈ کو مارکیٹ کرنے سے پہلے مارکیٹرز کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جو ایگزسٹنگ برانڈس ہیں ان کے امپیکٹ کو کس طرح سے مینیمائز کریں گے، اور اس کے ایگزسٹنگ برانڈ کے امپیکٹس کو مینیمائز کرنے کے لیے وہ ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں جس حساب سے وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ باقی کے جو لوگ چیزیں خرید رہے ہیں آپ کم از کم اس بینڈ ویگن کے اندر شامل نہ ہوں، اور اگر آپ اس بینڈ ویگن کے اندر شامل نہیں ہوتے تو یو آر سم ون اسپیشل. اینڈ اف یو آر سم ون اسپیشل دین یو آر میکنگ ویری انٹیلیجنٹ ڈیسیژنس اباؤٹ پرچیزنگ یور پروڈکٹس. اینڈ if you are making intelligent decisions, then naturally and definitely you would be coming down to purchasing this particular product. Students, یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ in reality the non-conformity appeal can be thought of as a request to shift one's reference, attitude or behavior from one grouping to another reference grouping. اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹس جو ہوتی ہیں وہ یوزلی ریکویسٹس ہوتی ہیں ٹورڈز دا ٹارگیٹ کنزیومرز کہ وہ ایک ریفرنس گروپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے ریفرنس گروپ کی طرف شفٹ کر جائیں. اسٹوڈینٹس، یہاں پر تھوڑی سی بات کر لی جائے سلیکٹڈ ریفرنس گروپس کی. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف ریفرنس گروپس جو کنزیومرز کو زیادہ امپیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم بات چیت کریں گے فرینڈشپ کے ریفرنس گروپس کی. فرینڈشپ کے ریفرنس گروپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی دوست نہ ہو تو آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی؟ نیچرلی آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہوگا کہ ہماری زندگی ہمارے دوستوں کے بغیر از پریٹی ڈل، از پریٹی بلینڈ، کیونکہ دوستوں کا ہماری زندگی کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے. یہ خاص مقام اس وجہ سے انہیں حاصل ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ہم فری ہوتے ہیں، ہم فرینک ہوتے ہیں، اور جو بات ہم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو دوستوں کا انفلوئنس جو ہے اور امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ فرینڈس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے پرچیز ریلیٹڈ ڈیسیژنس کے اندر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سرٹن گروپ آف فرینڈس جو ہے ان کی سرٹن اسپیسیفکیشنس ہوتی ہیں ٹورڈز میکنگ سرٹن کائنڈز آف پرچیزز. یہی وجہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ٹی وی پر جتنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں ان میں کتنے ایڈورٹیزمنٹس ایسے ہیں جن میں ایک گروپ آف فرینڈس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کتنے ایڈس آئیں گے؟ کافی زیادہ ایڈورٹیزمنٹس آپ ٹی وی پر ایسے دیکھیں گے جن کے اندر مختلف فرینڈس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو مختلف ایڈس ہیں جن کے اندر فرینڈس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے یہ کون سی پروڈکٹ کے ایڈورٹیزمنٹس ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ جواب آئے گا کہ یہ عموماً کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر دوستوں کو دکھایا جاتا ہے، یا سیلولر فونس کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر دوستوں کو دکھایا جاتا ہے. کیونکہ جب لوگ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس خریدتے ہیں
تو carbonated soft drink is associated with get together, and get together is a very light and heartwarming occasion in case the friends are having their get togethers. So carbonated soft drinks جو ہیں ان کی سیلس جو ہے وہ اس قسم کی سچویشنز میں اور اس قسم کے انسیڈنٹس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح فرینڈس کو جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو سیل فونس کی ضرورت پڑتی ہے. سو فرینڈس جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ پاورفل ریفرنس گروپ ہے اور مارکیٹرز جو ہیں فرینڈس کے ریفرنس گروپ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پروجیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر تھوڑی سی بات کر لی جائے ورک گروپس کے بارے میں. عموماً ورک گروپس جو ہوتے ہیں کولیگس جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم جاب کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم دن کا بیشتر حصہ گزارتے ہیں. اگر ہم ایک ورکنگ ڈے کو تقریباً 8 گھنٹے کے طور پہ لیں جو 9 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے تک چلتا ہے تو ہم ایک ہفتے میں تقریباً 40 گھنٹے اپنے 35 آورس ان اے ویک ہم اپنے کولیگس کے ساتھ گزارتے ہیں. اور کولیگس جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں ہماری چوائسیز کو. یہاں پر میں آپ کو ایگزامپل دوں گا ایک ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ کی جس کے اندر جو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایڈورٹیزمنٹ ہے جس کے اندر سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے دکھائی جاتی ہے کہ کولیگس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے کون سی فائنینشیل سروسز خریدنی چاہیے اور ورک گروپ کے اندر جو ان کے کولیگس ہیں وہ ان کی چوائسیز کو اور ان کے ڈیسیجنس کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو کولیگس جو ہیں وہ بھی ایک بہت زیادہ پاورفل ریفرنس گروپ ہوتا ہے جو لوگوں کی چوائسیز کو اور کنزمپشن ریلیٹڈ بیہیویئرس کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر کچھ فارمل ورک گروپس ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ ٹیمز جن کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں آفیسز میں. کچھ انفارمل ورک گروپس ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک خاص کمپنی کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک انفارمل ورک گروپ کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور عموماً ٹیمز جو ہیں وہ دوسرے گروپس کے لوگوں سے ملتی ہیں کافی بریکس کے اوپر اور لنچ بریکس کے اوپر. اسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے ریفرنس گروپس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی. آئی ہوپ یو انجوائے دا لیکچر. میں آپ کو تھوڑا سا اگلے لیکچر کے بارے میں بتا دوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگلے لیکچر میں اسٹوڈینٹس ہم بات کریں گے شاپنگ گروپس کی, سیلیبریٹی اینڈ ادر ریفرنس گروپس کی, اور فائنلی ہم بات کریں گے فیملی کے گروپ کی کہ فیملی کا گروپ جو ہے وہ کس طرح سے کنزمپشن ریلیٹڈ پریکٹس کو امپیکٹ کرتا ہے اور انفلوئنس کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.